الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور کذاب قسم کے کچھ لوگ ہوں گے، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی احادیث پیش کریں گے جو نہ تو کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوں گی۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگ عام مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اختلاف امت باعث رحمت ہے، اور بطور دلیل عربی کے یہ 3 من گھڑت کلمات جن کو وہ حدیث بھی کہتے ہیں، اختلاف امتی رحمہ پیش کرتے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کرنا باعث رحمت ہے۔ حالانکہ سورۃ الانفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، آپسی اختلاف سے بچو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، دشمن کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اختلاف کرنا باعث رحمت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، اللہ کا قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے جس کی صداقت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، یا یہ لوگ ہدایت پر ہیں جو امت کو اختلاف کی دعوت دے رہے ہیں؟ یقیناً قرآن ہی باعث ہدایت ہے۔ اختلاف کرنے سے کبھی رحمت تو نہیں برسے گی، البتہ اس کا نتیجہ ناکامی کی شکل میں ضرور برآمد ہوگا، جو کہ آج ہمارے سامنے ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اختلاف کبھی باعث رحمت نہیں ہوا۔ اختلاف کے نتیجے میں ہمیشہ امت کا شرازہ بکھرا ہے، امت کو نقصان اٹھانا پڑا، امت تقسیم ہوئی ہے۔ اختلاف کا نتیجہ کبھی رحمت کی شکل میں برآمد نہیں ہوا۔ جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر تعینات کیا، جو کہ آج جبل رما کے نام سے معروف ہے، اور ان کو تاکید کی کہ تا حکم ثانی تم یہاں سے نہیں ہٹو گے۔ لیکن ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ ہمیں اس ٹیلے پر باقی رہنا چاہیے یا اس کو چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ بہرحال ان میں سے 40 صحابہ اکرام نے اس ٹیلے کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ صرف 10 صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں باقی رہے، جن پر دشمن نے دھاوا بول کر ان کو شہید کر دیا، اور نتیجتاً اسلامی لشکر دشمن کے نرغے میں آ گیا۔ 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں چہرے مبارک میں دھنس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ سب اختلاف ہی کا نتیجہ تھا جس کی آج دعوت دی جا رہی ہے۔ اختلاف کرو، رحمتیں برسیں گی۔ جان لیجئے، اختلاف کبھی بھی باعث رحمت نہیں ہوا، بلکہ اختلاف کرنے سے امت کا شرازہ بکھرا ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہوئی ہے، دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی جان لیں کہ اختلاف سے کیسے بچا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف سے بچنے کا صرف ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کو اپنا نصب العین بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اختلاف سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا گئے، لیکن آج ہم کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں فقہ کے مطابق مسئلہ سمجھا دے۔ ہم کیوں نہیں کہتے مولانا صاحب قرآن و حدیث کے مطابق ہماری رہنمائی کریں؟ کیا ہم قرآن و حدیث کا نام لیتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وہابی نہ کہہ دے؟
ہم اپنے مولانا صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولانا صاحب مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لیکن آپ کی اذان اللہ اکبر سے شروع نہیں ہو رہی، آپ کا حضرت بلال سے کیوں اختلاف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا، ساتواں، 10واں نہیں کرتے تھے، 40ویں کا ختم آپ نے کبھی نہیں دلایا، لیکن آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں اختلاف ہے؟ آپ کیوں تیسرا، ساتواں، 10واں کرتے ہو، 40ویں کا ختم دلاتے ہو؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف ہے؟ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، یاد رکھیے وہ آج چاہے کسی فقہ کے نام پر کیا جائے، کسی مسلک کے نام پر کیا جائے یا کسی جماعت کے نام پر کیا جائے، وہ امت کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ بھلائی صرف اور صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے میں ہے، قرآن و حدیث کو اپنانے میں ہے، قرآن و حدیث کے علم تلے ہی امت ایک ہو سکتی ہے، یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو افتراق اور اختلاف سے بچائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔